یہ 7ویں رکوع کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، سب فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے حکم پہ سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب اللہ نے یہ مثال ایک اور ہمیں بیان کر دی ہے۔ ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا جس طرح کہ اس لبرل نے تکبر کیا تھا، جس کا میں نے پچھلے درس کے اندر بیان کیا تھا کہ میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے۔ ہمارے کی لبرل جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور فلاں اور ڈمکا۔ تو ابلیس کو بھی اللہ نے بڑی طاقت دی تھی اور اس کو آگ سے بنایا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر، اکڑ گیا کہ نہیں آدم کو کیوں سجدہ کروں میں تو افضل ہوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں تو فرشتوں کا بھی استاد ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ بہت اس نے باتیں کی، آدم علیہ السلام تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو فلاں ڈمکا، یہ باتیں کر کے اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ بس یہی فرق ہوتا ہے، مومن اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور جو لبرل ہوتا ہے وہ اللہ کا پابند نہیں ہوتا، اپنے نفس کا پابند ہوتا ہے، وہ کفار کا پابند ہوتا ہے۔ جو ڈکٹیشن اس کو ملتی ہے باہر سے، اس کے مغربی آقاؤں کی طرف سے، ان ڈکٹیشن کو لے کے اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ باقاعدہ تنخواہیں لگی ہوئی ہیں ان لوگوں کی، تنخواہیں ملتی ہیں ان لوگوں کو باقاعدہ اس کام کی۔ لیکن مومن جو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے کہ ختم نبوت میں کوئی صلح نہیں کر سکتا، ناموس رسالت میں کوئی صلح نہیں کر سکتا مومن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وہ ابلیس کی مثال دے دی، تو ابلیس بھی پھر اپنی عقل پہ چل رہا تھا وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے بیان کی کہ ابلیس کو بھی بڑا تھا کہ میں نے ہزاروں سال عبادت کی ہے اور میں تو ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ابلیس کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے، کان من الجن، قوم جن سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہاں پہ اس کی وجہ بیان کر دی کہ ابلیس جنات میں سے تھا، قوم جن میں سے تھا۔ امام علیہ سنت نے ترجمہ کیا، قوم جن میں سے تھا، یہ نہیں فرمایا کہ جنات میں سے تھا۔ تو یہ بڑا بصیرت افروز ترجمہ ہے، کیونکہ اس بات پہ اختلاف ہے بڑے بڑے علماء کا کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جنات میں سے تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں سے یہ وہ بڑی آیت ہے جس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ جنات میں سے تھا، تو کان من الجن، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ فرما رہا وہ جنات میں سے تھا، اور جو علماء کہتے ہیں کہ وہ جنات میں سے نہیں فرشتوں میں سے تھا، وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں قوم ہے جس کا نام جنات ہے، تو وہ فرشتوں کی اس قوم جنات میں سے تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ اگر کہا جائے کہ یہ ابلیس جو ہے آگ سے بنا ہے تو نور اور نار یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہے، کہ نار کی اگلی فارم جو ہے نور ہوتی ہے، نار کہتے ہیں آگ کو، اور آگ بھی نور ہی کی ایک قسم ہے، لیکن آگ کثیف ہے اور نور اس سے زیادہ لطیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈینسٹی کا فرق ہے دونوں کی۔ بہرحال یہاں پر چند ایک بات میں اور اس حوالے سے ذکر کر دوں، میں جنات کے حوالے سے، ویسے بھی اکثر میں آپ کے سامنے اس بات کو میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو دیکھیں جن کا جو لفظ ہے اس کا مادہ جو ہے، جس کا عربی زبان میں جو میننگ ہے، وہ چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی آنکھوں سے، اس کو جن کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ بتایا تھا کہ جنت باغ کو کہتے ہیں، اور اس کو جنت کیوں کہتے ہیں کہ وہ بھی درختوں میں چھپی ہوتی ہے۔ باغ جو ہوتا ہے اس کے پھل فروٹ وغیرہ اندر کی چیزیں باہر بڑے بڑے درخت لگے ہوتے ہیں، ان درختوں میں چھپا ہوتا ہے وہ۔ اس طرح مجنون کہتے ہیں پاگل کو، تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل بھی جو ہے نا بیماری میں چھپ جاتی ہے، ایک بیماری اس کے اوپر چھا جاتی ہے تو اس کی عقل چھپ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو مجنون کہتے ہیں۔ تو جنین جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں،
اس کو جنین کیوں کہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جہاں پر بھی جیم نون کا مادہ آئے گا تو وہاں پہ چھپنے کا معنی پایا جائے گا. تو جنات کو جنات اس لیے کہتے ہیں یہ بھی آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے, یہ بھی آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے. لیکن یہ آنکھوں سے کیوں چھپا ہوا ہے, کس چیز نے اس کو چھپایا ہوا ہے؟ تو ایک صاحب ہیں فرقان قریشی, انہوں نے اس کی بڑی اچھی سائنٹیفک توجہ بیان کی ہے جو میں نے پڑھی تھی. اس کا مختصر سا میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں, اور یہ نالج والی بات ہے جو علم میں اضافہ کرنے والی بات ہے. کہ دیکھیں یہ جو کائنات ہے یہ ساری کی ساری یہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی الیکٹرک بھی ہے, میگنیٹک بھی اس میں ہے, اور ایک اسپیکٹرم بنا ہوا پورا کا پورا, اس کے اندر یہ کائنات ہے. اب اس کائنات کے اندر لائٹ جس کو کہتے ہیں, نور جس کو کہتے ہیں, روشنی 19 اقسام کی پائی جاتی ہے, اور انسان اس میں سے صرف ایک قسم کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے. باقی روشنیوں کو 18 قسم کی روشنیوں کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا, سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایک قسم کی روشنی کون سی ہے جو 7 رنگوں سے مل کے بنی ہے, جو 7 رنگوں سے مل کے بنی ہے. تو وہ سورج کی شعاعیں ہوتی ہے, تو یہ جو بلب وغیرہ میں جلتی ہے یہ بھی اسی کا عکس ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس روشنی میں انسان صرف دیکھ سکتا ہے. اور وہ کون کون سی روشنی ہے چند ایک کے نام میں ذکر کر دیتا ہوں. کہ جیسے ایکس رے ہے, یہ بھی لائٹ کی قسم ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن انسان اگر اس روشنی میں دیکھنا شروع کر دے تو اس کو دیوار کے پیچھے جو موٹی موٹی دیواروں کے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے ایکس رے ہمارے سینے کا نکالتے ہیں, جسم کی ہڈی کا نکالتے ہیں, تو ہماری ہڈی کے اوپر کافی گوشت بھی چڑھا ہوا ہے, جلد بھی چڑھی ہوئی ہے, اسکن بھی چڑھی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مشین نہ تو جسم کے اندر گھستی ہے, بس سامنے آتی ہے مشین اور آگے فوٹو کھینچتی ہے اس لائٹ کے اندر, تو وہ پھر ہماری ہڈی جو ہے ہمارے پاس وہ نگیٹو اس کا آیا تھا. وہ جو ایکس رے ہوتا ہے, ایکس رے پیپر ہوتا ہے, نگیٹو ہی ہوتا ہے, وہ اس نگیٹو کے اندر جو ہے ہمارے پاس ہڈی ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہے. تو یہ ایکس رے لائٹ کی ایک قسم میں نے بتایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک انفرا ریڈ ہوتی ہے لائٹ. انفرا ریڈ لائٹ وہ ہوتی ہے اگر انسان اس میں دیکھنا شروع کر دے تو انسان کے کائنات کے اندر جو تابکاری ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں یا حرارت جو انسان کی جسم سے نکل رہی ہوتی ہے, بلکہ تابکاری ایکشنز کو انسان دیکھنا شروع کر دے گا. اور اسی طرح کچھ ریڈیائی وہ ویوز ہوتی ہیں, تو ان کے اندر انسان دیکھنا شروع کر دے تو انسان جو ہے یہ انرجی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے. تو یہ ایسی روشنیاں ہیں, تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے مگر وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب لیزر کی بعض فارم وہ ہوتی ہے جو نظر آ جاتی ہے, لیزر کی بعض صورتیں وہ ہوتی ہے جو نظر آ جاتی ہے, لیکن ہمارے موبائل کے اوپر اب جتنا کام ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا کس میں ہو رہا ہے, وہ لیزر کے ذریعے ہو رہا ہے. جتنی بھی ویوز چل رہی ہیں ساری آ رہی ہیں, وہ اسی لیزر کے اوپر یہ ویوز سفر کر رہی ہیں, اور اسی کے ذریعے ساری کے سارے کیچ ہوتی ہے, آگے چلی جاتی ہے, اور دن رات ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ انسان صرف ایک قسم کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے, اتنی قسم کی روشنیاں. البتہ اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بنائی ہے جو ان کے اندر بہت ان کی آنکھوں میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہے. جس طرح کے سانپ کے بارے میں آتا کہ یہ سانپ جو ہے انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو بھی تابکاری ہوتی ہے تو اس کو وہ سمجھ جاتا ہے, سانپ اس کو دیکھ لیتا ہے. یا اسی طرح جو الو ہے, ایک جانور ہے, پرندہ ہے, تو وہ رات میں ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے دن کے اندر انسان دیکھ رہا ہوتا, اس کی آنکھوں کی خاص خوبی ہے. تو یہ اسی طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں, بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہیں کہ افریقہ کا ایک ہرن ہے, تو وہ آسمان کے وہ ستارے جو ہم نہیں دیکھ پاتے وہ بالکل ان کو دیکھ لیتا ہے.
ایسی ایسی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی. شرمپ ہے جس کو کیا کہنا چاہیے، کیکڑا ہوتا ہے، کیکڑ کی قسم ہے شرمپ. تو اب وہ سمندر میں پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ رنگ وہ دیکھ سکتا ہم نہیں دیکھ سکتے اتنے رنگوں کو، جتنے رنگوں کو وہ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہمارا جو اینگل ہے، ہمارا اینگل زیادہ اگر ہم دیکھیں تو 180 کا اینگل ہوتا ہے، 90 کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم سامنے دیکھتے ہیں تو دونوں سائڈ ہمارے کور نہیں ہو پاتے پورے کے پورے، تو ہمارا جو اینگل بنتا ہے وہ تقریباً 0 سے لے کے 90 ڈگری کا اینگل تک بنتا ہے عام طور پہ. لیکن جانوروں میں سے جانور ہوتے ہیں کہ جو 180 ڈگری تک دیکھتے ہیں، سامنے ان کی نگاہ ہوتی ہے لیکن ان کو دونوں طرف کا یہاں تک ادھر تک کا نظر آ رہا ہوتا. اور گائے وغیرہ کے بارے میں اور بعض جانوروں کے بارے میں وہ 180 کو ڈبل کر لیں 360 کا اینگل ہوتا ہے ان کی آنکھوں کا. تو جس طرح وہ سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے اسی طرح اوپر دیکھ رہی ہوتی ہے. ایک ہی وقت میں وہ نیچے بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایک ہی وقت میں دائیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بائیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. پورا 360 کا اینگل ان کا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کے اندر چیزیں بنائی ہیں. اسی طرح مرغا وغیرہ ہے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرغا جب اذان دے تو یہ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے. تو تم وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یعنی جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہوتی ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے. تو فرقان قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی آنکھ پہ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مرغے کی آنکھ میں کچھ بڈس ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتے ہیں. اور ان بڈس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ نہایت تیزی کے ساتھ جو چیز گزر جاتی ہے اس کو بھی وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں. مرغے کی آنکھ میں یہ بات پائی جاتی ہے، ہماری آنکھ میں نہیں ہے. تو فرشتہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس طرح کھوتا ہے گدھا، تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ شیطان کو دیکھ کے رینگتا ہے. جب رینگ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بہت خاص بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں بنائی ہے تو دیکھ سکتی ہے. اب جنات کا مسئلہ کیا ہمیں کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ تو جنات کا مسئلہ بھی وہ لائٹ کی قسم ہے خاص کہ اس قسم کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے. جس طرح کے یہ لیزر جو ہماری ایٹماسفیئر پر کام کر رہی ہے، موبائل پہ کام کر رہی ہے، اس کو نہیں دیکھ پا رہے. اس طرح ایکس رے ویوز ہے، انفرا ریڈ ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہوتی ہیں وہ، اور چاہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ابھی تقریباً مہینے پہلے میں نے اپنے چیسٹ کا ایکس رے کروایا تھا اور وہ تھیلیم ایکس رے کہلاتا ہے. تو ریڈیو ویوز ہوتی ہیں اس کے اندر. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کا یہ ایکس رے ہوا تو ابھی کوئی حاملہ عورت آپ کے پاس نہیں آنی چاہیے کہ حاملہ عورت کے لیے جو ہے آپ کی صرف بم کسی ہے، وہ قریب آئے گی تو اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا. اچھا ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ کتنی ریڈیو ایکٹیو لہریں جو میں نے اپنے جسم کے اندر جمع کی ہوئی ہیں. چلنے کے پانی خوب کثرت سے پئیں تو یہ چند دنوں میں نکل جاتی ہے جسم سے. تو اب ایسی سی ویوز ہوتی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو جنات کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو جنات کے نظر نہ آنے کی بات بھی یہی ہے کہ وہ بھی لائٹ کی اس قسم میں سے ہے جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اور پھر ڈائمینشن کا فرق ہے کیونکہ یہ کائنات جو ہے یہ 3 ڈائمینشن ہے. کیا اس کی 3 جہتیں ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی. ایسے بات بہت لمبی ہو جائے گی، پھر کہاں سے کہاں چلی جائے گی، یہ درس تو رہ جائے گا، پھر یہ ساری سائنس شروع ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 3 ڈائمینشنل ہیں اس کائنات کے اندر، اور 3 ڈائمینشن کے اعتبار سے ہم لوگ صرف اسی کی حرکت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے ہم باہر نکل نہیں سکتے. جبکہ وہ ایک عالم ایسا بھی ہے جس میں 1 ڈائمینشن ہے، ایک عالم ایسا ہے جس میں 2 ڈائمینشن ہے، اور ایک عالم ایسا ہے جو 4 ڈائمینشنل ہے، اور ایک 5 ڈائمینشنل ہے. یعنی 4 ڈائمینشن میں جب انسان کو داخل ہوگا تو وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جائے گا. اور ایک عالم میں جو 5 ڈائمینشن میں جائے گا انسان تو وہ وقت کو کنٹرول کر لے گا، ماضی میں بھی جا سکتا ہے، فیوچر میں بھی جا سکتا ہے. یہ وہ ڈائمینشن ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ ابھی سمجھ نہیں سکتے، لیکن اولیاء کرام ان کی سیر کرتے ہیں ان سارے کے سارے معاملات کی. تو جنات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں
لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. اور قرآن میں اس کا بیان ہے کہ وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ قرآن کے الفاظ موجود ہیں. تو یہ جنات کے حوالے سے ایک لفظ آیا تھا, تو میں نے کہا اس کے حوالے سے کچھ سائنٹیفک توجیہات آپ کے سامنے بیان کر دوں میں. تو فرماتے ہیں کہ ففسق عن امر ربی, تو رب کے حکم سے نافرمانی کر لی اس نے. اچھا, اب اس میں ایک اور بات میں وضاحت کر دوں. جمہور کا قول یہ جو ہمارے دوسرے جنات ہیں, لیکن یہ جنات کا باپ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جنات کا باپ ایک الگ ہے, وہ ابو الجان ہے. اس کا نام ہے ابو الجان, جنات کا باپ. وہ الگ مخلوق ہے, اور اس کو اللہ نے زمین پہ بسایا, اور وہ آدم علیہ السلام سے پہلے کے زمین پر ہیں. جب آدم علیہ السلام ابھی زمین پر تشریف نہیں لائے تھے تو ابلیس بھی نہیں آیا تھا اس وقت. ابلیس بھی اوپر ہی تھا, آسمانوں میں ہی تھا ابھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ جنات پہلے سے یہاں پہ موجود تھے. تو وہ ابو الجان نے ابلیس کو جب دھتکارا گیا تو یہ زمین پر آیا, اور علماء نے لکھا کہ یہ شتر مرغ کی شکل میں آیا تھا. وہ ایک دیکھا نا پرندہ, آپ نے دیکھا ہوگا, انگریزی سٹائل کا ہوتا ہے وہ, جسم پہ اس کے بال کم ہوتے ہیں, ننگا ننگا سا لگتا ہے, تو وہ شتر مرغ کہلاتا ہے, جس کو آسٹرچ کہتے ہیں. وہ تو اسٹائل سے ہی شیطان لگتا ہے. تو اس شکل میں آیا تھا, پھر اس کی پھر نسل بڑھی ہے اس ٹائم سے. چلو درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله, صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. لیکن بہرحال وہ شکلیں بدل لیتا اپنی, ابلیس تو اس کو اختیار ہے. تو اور جنات میں نیک بھی ہوتے ہیں اور جنات میں کافر بھی ہوتے ہیں. البتہ ابلیس اس کی اپنی اولادیں ہیں, اور اس کی بہت اولادیں ہیں. اس کی اولادیں کتنے جتنے انسان ہیں اتنی اس کی اولادیں ہیں, بلکہ بعض روایتوں کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, اور اس بچے کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہتا ہے, اور اس کا کام اس انسان کو بہکانا ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہمزاد. کیا کہتے ہیں؟ ہمزاد یا قرین بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن میرے رب نے میری مدد فرمائی اور اس کو مسلمان کر دیا میرے لیے. سبحان اللہ. اب وہ میری اطاعت کرتا اور نیکی کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا مجھے. ہمیں جو ہے برائی کا حکم دیتا, جو ہمارے ساتھ ابلیس ہے, ابلیس کی اولاد جو ہے. تو اسی طرح مختلف کاموں کے ابلیس ہیں, مختلف ان کی ڈیوٹیاں ہیں. تو ایک شیطان وہ ہوتا کہ جب انسان گھر پر داخل ہو اور سلام نہ کرے گھر والوں پر, تو وہ شیطان ساتھ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب انسان کھانا کھاتا ہے تو پھر کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے, تو وہ شیطان اس کا الگ نام ہے. پھر ایک شیطان ہوتا ہے جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے, اس کا نام ولہان ہے. ایک شیطان جو ہے وہ جو انسان کو ویسے وسوسے پیدا کرتا رہتا مختلف کاموں کے, تو اس کا نام وسواس ہے. اور اسی طرح سے مختلف کاموں کے مختلف شیطان ہیں, اور وہ ان کے مختلف نام ہیں, تو یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي, تو کیا بھلا اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو تم میرے سوا دوست بنا لو گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں. اور واقعی ہماری اکثریت نے انہی شیطانوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے, اور اس کے حکم پہ چلتے ہیں, ان کی باتوں پہ چلتے ہیں. نماز کا ٹائم ہوتا ہے, ادھر اذان آ رہی ہے, مؤذن کی آواز آ رہی ہے, ادھر شیطان بولتا سو جا سو جا سو جا, بعد میں پڑھ لی, تھوڑی دیر بعد پڑھ لی ہو, اس کی بات مانتے ہو سو جاتے ہیں. اسی طرح کتنی دفعہ کتنے معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ سمجھدار ہیں. فرمایا کہ بئس للظالمین بدلا,
تو ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا ہے. یعنی رحمان کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لیا تو ظالموں کو کتنا برا بدلہ ملا ہے. تو آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو رحمان کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی دوستیوں میں لگے ہوئے ہیں. ختم نبوت کی بات کرے تو ان کو کانٹے چبھنے لگ جاتے ہیں. ان لوگوں کو ناموس رسالت کی بات کریں تو وہ بھوکے مرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب بین الاقوامی سطح میں ہم اکیلے ہو جائیں گے, لوگ کاروباری معاملات ختم ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. وہ بدبخت انسان, تجھے اپنے رب پہ توکل نہیں ہے, تو شیطان تیرے پیچھے, تو شیطان کے ساتھ ہے جس کو تو نے اپنا رب بنایا ہوا. تو اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان ظالموں نے کتنے برے جو ہے ہمیں چھوڑ کر کتنے برے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیا.